بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی بی پی ایس سی ایگزام میں اردو زبان کی تاریخ سے متعلق جو سوال عام طور سے ہر سال پوچھا جاتا ہے ان تمام سوالوں کو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی کم وقتوں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو سمجھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے لشکر یا فوج۔ ایک بات مکمل ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ اردو کس سے نکلی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اس کے علاوہ مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ اردو زبان کا گہوارہ نواح دہلی ہے۔ اس کے علاوہ شوکت سبزواری کہتے ہیں کہ اردو کھری بولی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سہیل بخاری کہتے ہیں کہ اردو دراوری خاندان کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نصیر الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اختر اورینوی کہتے ہیں کہ اردو مگدھی سے نکلی ہے، اور اس کے علاوہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے، آپ اس کو یاد کیجئے، اور ہر سال اس میں سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں مکمل ہوئی۔ تیسری بات ہے ہند آریائی۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ہند آریائی کے جو ماہر ہیں ان کا نام ہے سنیتی کمار چٹرجی۔ سمجھ گئے؟ ہند آریائی زبان کے جو ماہر ہیں ان کا نام ہے سنیتی کمار چٹرجی۔ اب سمجھیے، پھر ہند آریائی کے تین حصے ہیں، تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے قدیم ہند آریائی، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ ہے وسطی ہند آریائی، اور نمبر 3 پہ ہے جدید ہند آریائی۔ قدیم ہند آریائی کا زمانہ ہے 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح۔ وسطی ہند آریائی کا زمانہ ہے 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی، اور جدید ہند آریائی کا زمانہ ہے 1000 عیسوی تا حال۔ سمجھ گئے؟ پھر سے آپ سمجھیے، قدیم ہند آریائی کے 3 حصے ہیں۔ ایک قدیم ہند آریائی، نمبر 2 پہ وسطی ہند آریائی، اور نمبر 3 پہ ہے جدید ہند آریائی۔ تینوں کا زمانہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں پہ سمجھیے، قدیم ہند آریائی کے متعلق گیان چند جین اور ڈاکٹر سدھیشور ورما کے درمیان بہت بھاری جھگڑا ہوا۔ دونوں میں مار پیٹ کی نوبت آ گئی، خون خرابہ کا ماحول ہو گیا۔ گیان چند جین کہتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 کلاسیکل سنسکرت، اور نمبر 2 ویدک سنسکرت۔ نمبر 1 کلاسیکل سنسکرت، نمبر 2 ویدک سنسکرت، یہ ہوا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سدھیشور ورما کہتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کے 5 حصے ہیں۔ کتنے؟ 5 حصے ہیں۔ گیان چند جین نے کہا 2 حصے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر سدھیشور ورما کہتے ہیں کہ قدیم ہند آریائی کے 5 حصے ہیں، 5 منزلیں ہیں۔ نمبر 1 وید کی منزل، نمبر 2 عہد پاننی کی منزل، نمبر 3 رسمیہ منزل، نمبر 4 دینوی منزل، نمبر 5 ٹکسالی منزل۔ ایک بار اور سن لیجئے، بہت اہم سوال ہے یہ۔ نمبر 1 وید کی منزل، نمبر 2 عہد پاننی کی منزل، نمبر 3 رسمیہ منزل، نمبر 4 دینوی منزل، اور نمبر 5 ٹکسالی منزل۔ تو یہ بھی اہم سوال ہے، آپ اس کو بھی غور سے یاد کر لیجئے، دھیان پوروک سے یاد کر لیجئے۔
تو یہ بات بھی مکمل ہوئی۔ اب ایک نمبر 4 پہ ہے، چوتھی بات جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ زبان کے کتنے خاندان ہیں، زبان کے کتنے خاندان ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ زبان کے 8 خاندان ہیں۔ کتنے؟ 5 3 8 ہیں۔ زبان کے 8 خاندان ہیں۔ نمبر 1 غور سے سنیے گا، نمبر 1 سامی، نمبر 2 ہند چینی، نمبر 3 دراوری، نمبر 4 منڈا، نمبر 5 افریقہ کی باتوں، نمبر 6 امریکی، نمبر 7 ملایائی اور نمبر 8 ہند یوروپی۔ پھر سے سن لیجیے، بہت اہم سوال ہے یہ۔ نمبر 1 سامی، نمبر 2 ہند چینی، نمبر 3 دراوری، نمبر 4 منڈا، نمبر 5 افریقہ کی باتوں، نمبر 6 امریکی، نمبر 7 ملایائی اور نمبر 8 پہ ہند یوروپی۔ یہ زبان کے 8 خاندان ہیں۔ اب ان 8 خاندانوں میں جو سب سے بڑا خاندان ہے اس کا نام ہے ہند یوروپی۔ اگر پوچھ لے آپ سے کہ ان 8 خاندانوں میں جو سب سے بڑا خاندان ہے اس کا نام کیا ہے، تو اس کا نام ہے ہند یوروپی۔ اور ہند یوروپی کے 11 شاخیں ہیں۔ کتنے؟ 11 قسمیں ہیں، 11 شاخیں ہیں۔ یعنی زبان کے 8 خاندان ہیں اور ان میں سب سے بڑا خاندان ہے ہند یوروپی، اور پھر ہند یوروپی کے 11 قسمیں ہیں، 11 شاخیں ہیں۔ انہی میں سے ایک شاخ ہے ہند آریائی۔ ہند یوروپی کی 11 شاخ ہے، انہی میں سے ایک شاخ ہے جس کا نام ہے ہند آریائی، جس کو ابھی آپ نے سن لیا کہ ہند آریائی کے 3 حصے، قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ تو یہ بات ہی مکمل ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا آپ سے شروع ہی میں کہ 2-4 منٹوں کے اندر انشاءاللہ 100 سوال، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 100 سے زیادہ سوال آپ کے سامنے حل ہو جائے گا۔ تو 4 باتیں مکمل ہوئی۔ 5ویں بات ہے کہ مغربی عہد کی کتنی بولیاں ہیں؟ مغربی عہد کی کتنی بولیاں ہیں؟ اس کو بھی آپ غور سے سن لیجئے۔ ایک ہے مغربی عہد اور ایک ہے مشرقی عہد۔ تو مغربی عہد کی 5 بولیاں ہیں۔ کتنی؟ مغربی عہد کی 5 بولیاں ہیں اور مشرقی ہند کی 3 بولیاں ہیں۔ مغربی یعنی پچھم، مشرق یعنی پورب۔ تو مغربی عہد کی 5 بولیاں اور مشرقی عہد کی 3 بولیاں ہیں۔ اب تفصیل سے سن لیجئے۔ مغربی عہد کی 5 بولیاں ہیں۔ نمبر 1 کھری بولی، نمبر 2 برج بھاشا، نمبر 3 قنوجی، نمبر 4 ہریانوی اور نمبر 5 بندیلی۔ مغربی عہد کو مغربی ہندی بھی کہتے ہیں اور مغربی یوپی بھی کہتے ہیں، مغربی بولی بھی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو مغربی عہد کی 5 بولیاں، نمبر 1 کھری بولی، نمبر 2 برج بھاشا، نمبر 3 قنوجی، نمبر 4 ہریانوی اور نمبر 5 بندیلی۔ یہ مغربی عہد کی 5 بولیاں ہیں۔ اس کے علاوہ مشرقی عہد کی 3 بولیاں ہیں۔ مغربی عہد کی 5 بولیاں اور مشرقی عہد کی 3 بولیاں۔ نمبر 1 اودھی، نمبر 2 بگھیلی، نمبر 3 چھتیس گڑھی۔ کیا سمجھے کہ مشرقی عہد کی 3 بولیاں ہیں، نمبر 1 اودھی، نمبر 2 بگھیلی، نمبر 4 چھتیس گڑھی۔ تو یہ سوال بھی مکمل ہوا۔ اس کو بھی آپ، ان سب سے زیادہ آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، میں سب کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 6 نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پراکرت۔ پراکرت کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشکل لگا ہوگا آپ سے، لیکن بہت آسان کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پراکرت 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 مہاراشٹری پراکرت، نمبر 2 شور سینی پراکرت، نمبر 4 ماگدھی پراکرت، اور اسی ماگدھی پراکرت کو پالی بھی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نمبر 4 اردھ ماگدھی پراکرت، یعنی ماگدھی سے پہلے اردھ جوڑ دیجئے، اردھ، الف را دال ہاں، اردھ ماگدھی پراکرت۔ اور نمبر 5 پہ پشاجی پراکرت۔
प्राकृत 5 हैं। कौन कौन? महाराष्ट्री प्राकृत, नंबर 2 शोरसीनी प्राकृत, नंबर 3 मागधी प्राकृत, और नंबर 4 अर्ध मागधी प्राकृत, नंबर 5 पिशाजी प्राकृत। ये 5 प्राकृत हैं। इन 5 प्राकृत में जो सबसे बड़ा प्राकृत है, जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत है, वो है महाराष्ट्री प्राकृत। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले कि 5 प्राकृत हैं, उनमें जो सबसे तरक्की याफ्ता प्राकृत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है महाराष्ट्री प्राकृत। इसी तरीक़ा से एक प्राकृत है शोरसीनी प्राकृत। तो शोरसीनी प्राकृत का मरकज़ कहाँ है? मथुरा के अंदर। कहाँ है? मथुरा के अंदर शोरसीनी प्राकृत का मरकज़ है। तो ये सब कुछ ज़रूरी सवाल थे जिसको मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। ये सब निचोड़ है, वरना अगर इसी को सवाल के अंदाज में अगर आपके सामने पढ़ाया जाए तो कम से कम 100 से ज़्यादा सवाल बन जाएगा, लेकिन उसको मैंने इतने कम वक्तों में आपके सामने पेश कर दिया है। बस अब आपसे गुजारिश है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा इंशाअल्लाह इस चैप्टर से। बस आपसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों में साथियों में इसको शेयर भी कर दीजिए। रोज़ाना 3 बजे BPSC TRE 4 का लाइव क्लास होता है, उसमें आप ज़रूर शिरकत किया कीजिए। मैं मुफ्ती मशीरुल हक कासिमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।